سورہ کوثر اس دل پہ اثر نہیں کرتی جو اپنے آپ کو بے قصور جانتا ہو، یہ اس دل پر اترتی ہے جو اپنے قصور مان لیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کو مجرم نہ سمجھے وہ اللہ کی رحمت کے ذائقے کو نہیں چکھ سکتا۔ یہ بات سخت لگتی ہے پر یہی حقیقت ہے۔ ہم رزق کی کمی کا شکوہ تو کرتے ہیں پر حرام چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہم عزت تو مانگتے ہیں پر تکبر کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ سورہ کوثر پہلے یہ سب چھینتی ہے پھر عطا کرتی ہے۔ جب تم یہ سورت پڑھتے ہو اور دل میں یہ نیت کرتے ہو کہ یا اللہ جو تو نے روکا وہ سب میری بھلائی کے لیے تھا اور جو تو دے گا وہ سب تیرے علم سے ہوگا، تو یہ سمجھ لو، یہ جان لو کہ تم کوثر کے رستے پر ہو۔ ایک اور نقطہ سن لیں، ایک اور نقطہ جان لیں کہ سورہ کوثر خاموش عمل مانگتی ہے۔ جو لوگ سب کو یہ بتاتے ہیں کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں، ایسا کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت ان سے دور ہو جاتی ہے۔ صرف اللہ کو اپنے عمل کا گواہ بنائیے۔ جو شخص شور مچاتا پھرے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں، تو وہ محروم رہ جاتا ہے، اور جو صرف اور صرف اللہ کو گواہ بنا لے اپنی خاموشی میں تو اللہ اس پر سب کچھ ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کی زندگی میں کم الفاظ اور زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اب آپ خود اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ آپ اللہ سے لینے آئے ہیں یا لوگوں کو دکھانے۔ سورہ کوثر خود یہ سوال کرتی ہے۔ یہاں میں سورہ کوثر کا ایک راز اور عیاں کروں کہ سورہ کوثر صرف تنگی کے وقت نہیں، شکر کے وقت بھی پڑھنا چاہیے۔ سورہ کوثر کو ہم صرف تنگی رزق کے وقت پڑھتے ہیں، سورہ کوثر کو شکر کے وقت بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ کوثر کا ایک اپنا ہی راز ہے۔ کوثر شکر والوں کے ساتھ رہتی ہے اور ناشکری والوں کے ساتھ خاموشی سے رخصت ہو جاتی ہے، کیونکہ کوثر صرف سننے والے کو نہیں، پڑھنے والے کو نہیں، ماننے والے کو ملتی ہے۔ تو جو مان لیتا ہے، اپنے نفس کو مجرم، اپنے رب کو گواہ بنا لیتا ہے، کوثر اسے مل جاتی ہے۔